بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم فیروزآباد کی انوری کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی فیروزآباد کے لوگ انوری نام کے سیب سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ تقریباً 1958 کا واقعہ ہے۔ انڈیا کے شہر آگرہ کے علاقے فیروزآباد میں چوڑیاں اور شیشے کا کام زیادہ ہوتا ہے۔ جب کسی کو کوئی کام نہیں آتا تو وہ چوڑیوں کا کام کرتا ہے۔ وہاں کی عورتیں اور بچے بھی اس کام میں لگے رہتے۔ اس وقت برصغیر کو آزاد ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ مہنگائی کے پیش نظر ہر کسی کو کام کرنا پڑتا تھا۔ بچے بوڑھے عورت مرد سبھی یہی کام کر رہے تھے اور برائے نام مزدوری ملتی تھی، جس کی وجہ سے مشکل سے پیٹ بھرتا تھا۔ فیروزآباد کے ایک محلے میں انوری کا گھر بھی تھا۔ شریف کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی انوری اور چھوٹی بیٹی سروری تھی۔ دونوں عادت میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ انوری شرارتی اور سروری سیدھی سادی لڑکی تھی۔ بچپن میں اکثر بچوں کو تنگ کرتی، بلا وجہ مارتی، ان کی چیزیں چھین لیتی یا کھیلتے بچوں کی چیزیں چوری کر لیتی۔ جب بچے اپنے والدین سے شکایت کرتے تو اور زیادہ ان کو تنگ کرتی۔ سب بچے اس سے ڈرتے تھے۔ 13-14 سال کی ہو گئی تھی، مگر گھر کے کاموں سے دور بھاگتی، محلے بھر کے گھروں میں گھسی رہتی اور عورتوں کو ایک دوسرے سے لڑوانے میں وہ ماہر تھی۔ سب لوگ اس سے تنگ تھے۔ اس کی ماں تو بہت شکایتیں سن کر اور پریشان ہو جاتی۔ آخر کافی سوچ بچار کرنے پر انہوں نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کی شادی کس سے کی جائے یہ سوچ کر ماں پریشان ہوتی، کیونکہ اس کی عادت اور حرکتوں کا سب کو علم تھا۔ اب باہر کے خاندان کا تو کوئی فرد اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کی ماں نے اپنے بھتیجے سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امجد ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا، اس کا اپنی پھوپھی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ انوری کے ہاں رہتا تھا۔ اس کی پھوپھی نے امجد سے شادی کی بات کی تو وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ اس نے پھوپھی سے کہا کہ آپ ہی میری سب کچھ ہیں، جو فیصلہ کریں گی وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ انوری بھی اس شادی پر خوش تھی۔ انوری کی ماں نے ایک کمرے کا مکان کرائے پر لے کر اس کی شادی کر دی۔ وہ دونوں اپنے گھر میں خوش تھے۔ شادی کے بعد انوری نے اپنے آپ کو کافی حد تک تبدیل کر لیا تھا۔ اسی طرح سال بھر کا عرصہ گزر گیا۔ وہ ابھی تک 2 سے 3 نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک اور سال گزر گیا۔ انوری ماں بننے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے دائیوں اور حکیموں سے علاج کروانا شروع کر دیا۔ جب علاج سے بھی اس کی گود نہیں بھری تو اس نے پیر فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ جو کچھ وہ بتاتے وہ وہی کرتی۔ کسی نے کہا نئی دلہن کا کپڑا کاٹ کر لے آؤ، لیکن وہ ماں بننے والی ہو۔ اب اس نے محلے کی عورتوں سے ٹول لینی شروع کر دی، کون سے گھر میں کب شادی ہوئی اور کب ماں بننے والی ہے۔ اس سے دوستی کرتی اور اس کا دوپٹہ کاٹ کر بابا کو دے دیتی۔ کسی نے کہا کہ کسی کا پہلا بچہ ہو، اس کے بال کاٹ کر لے آؤ، شرط یہ ہے کہ 2-3 ماہ سے زیادہ کا نہ ہو۔ اس محلے میں انیسہ نام کی ایک عورت تھی۔ اس کے ہاں کافی منت مرادوں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ہاں انوری کا آنا جانا تھا۔ ایک دن انیسہ کھانا پکا رہی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا، گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ اس کی بچی شمع سو رہی تھی۔ انوری خاموشی سے اندر آئی اور چھوٹی سی کینچی نکالی اور سر کے پیچھے کے بال کاٹ کر رومال میں لپیٹے اور قمیض کی جیب میں چھپا لیے۔ سر پر ہاتھ لگانے کی وجہ سے اس کی بچی شمع اٹھ گئی تھی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ انیسہ بچی کے رونے کی آواز سن کر بچی کے پاس آئی تو اس نے انوری کو بچی کے پاس کھڑے دیکھا تو پوچھا، انوری تو کب آئی؟ وہ بولی، ابھی آئی ہوں، میں تو تمہیں دیکھ رہی تھی۔ بچی کو اکیلے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ انیسہ نے کہا، میں تو بورچی خانے میں تھی۔ اس طرح تھوڑی باتیں کر کے انوری چلی گئی۔ دوسرے دن بچی کو نہلاتے وقت انیسہ نے دیکھا کہ اس کے بال کٹے ہوئے ہیں تو وہ گھبرا گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ بچی کے بال انوری ہی نے کاٹے ہیں۔ انیسہ نے اپنی ماں کو بتایا کہ انوری اس کی بچی کے بال کاٹ کر لے گئی ہے، خدا نہ خواستہ میری بچی کو کچھ ہو نہ جائے۔ انیسہ کی ماں نے اسے سمجھایا کہ تم فکر نہ کرو، اللہ تمہاری بچی کی حفاظت کرے گا، بس تم وہم نہ کرو اور بچی پر قرآنی آیات کا دم کرتی رہو۔ کافی دن تک انیسہ وہم فکر میں رہی اور اپنی بچی کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتی رہی۔ خدا نے اس کی حفاظت کی اور اس کی بچی محفوظ رہی۔ انوری اولاد کے لیے در در بھٹکتی رہی، دعا تویز ٹونے جو کچھ اس کو بتایا جاتا وہ کرتی رہتی، مگر پھر بھی اس کا ماں بننے کا خواب پورا نہیں ہو پایا۔ اس غم میں وہ بیمار ہو گئی۔ شوہر اور ماں اس کی تیمارداری کر رہے تھے۔
تب بھی اسے شکایتی رہتی۔ چڑچڑی اور بد زبان تو پہلے ہی تھی، اب اور زیادہ ہو گئی تھی۔ 8-10 دن بیمار رہ کر وہ اچانک اللہ کو پیاری ہو گئی۔ محلے کے لوگ جمع ہوئے، تدفین ہو گئی۔ تیسرے دن سب لوگ دوبارہ جمع ہوئے۔ عصر مغرب کے درمیان فاتحہ خوانی تھی۔ فاتحہ خوانی کے بعد بہت سے لوگ جا چکے تھے۔ گھر کے لوگ، ماں، بہن، شوہر گھر میں موجود سوگوار بیٹھے تھے۔ انوری کے شوہر نے اپنی ساس سے کہا کہ جو کپڑے انوری کے سوام میں کسی غریب کو دینے ہیں وہ مجھے دے دیں، میں کسی کو دے کر آ جاؤں گا۔ ساس نے اپنی دوسری بیٹی سروری سے کہا کہ کمرے میں پلنگ پر جو نیا سوٹ رکھا ہے وہ لے آؤ اور اپنے بہنوئی کو دے دو۔ سروری کمرے میں جانے سے ڈر رہی تھی۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ موت کے گھر اکیلے کمرے میں جانے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے کمرے میں گئی اور چیختی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ خوف سے اس کے منہ سے کچھ نہیں نکل پا رہا تھا۔ سب اس سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، کیا دیکھ لیا ہے جو اس طرح خوفزدہ ہو رہی ہو۔ وہ ہلکلاتے ہوئے بولی، اندر آپا ہے۔ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ماں نے کہا، وہم ہو گیا ہے، کیا بک رہی ہے، چل میں چلتی ہوں تیرے ساتھ۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، اندر جا کر خود ہی دیکھ لو۔ ماں اور بہنوئی ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئے اور خوفزدہ ہو کے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انوری پلنگ پر اپنا نیا سوٹ جو اس کی بہن کمرے میں لینے گئی تھی وہی جوڑا پہنے بیٹھی تھی اور مسکراتی ہوئی اپنی ماں اور شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، یہ میرا کمرہ ہے، میں یہاں پر ہی رہوں گی۔ وہ لوگ گمسم اسے دیکھے جا رہے تھے۔ مغرب کی اذان کی آواز آئی تو وہ غائب ہو گئی۔ سب ہکا بکا رہ گئے۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کمرے میں جانے کی۔ ایک دن محلے میں شکیلا نے اپنے بچے سے دودھ منگوایا۔ 8-9 سال کی عمر تھی اس کی۔ وہ دودھ لے کر واپس آ رہا تھا کہ اچانک انوری نمودار ہوئی۔ اس کے قریب آ کر دودھ کا برتن چپٹ لیا۔ دودھ پی کر وہ غائب ہو گئی۔ وہ بچہ روتے ہوئے گھر پہنچا اور اپنی ماں سے شکایت کرنے لگا کہ انوری نے میرے ہاتھ سے لے کر سارا دودھ پی لیا ہے۔ کسی کو اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ بچے کو ڈانٹ کر ماں نے خاموش کروا دیا۔ اب اکثر محلے میں یہی ہونے لگا۔ دودھ، دہی، مٹھائی، کھیر وغیرہ کی انوری دشمن بنی ہوئی تھی۔ جب بھی یہ چیزیں گلی میں کسی کے ہاتھ میں نظر آتی وہ جپٹا مار کر کھا لیتی۔ عورتیں، بچے اس کی ماں سے شکایت کرتے، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ یہاں تک کہ وہ کسی کے ہاں اچھی چیز پکتی یا رکھی ہوئی ہوتی وہ وہاں پہنچ جاتی، بلا اجازت اٹھا کر کھا جاتی۔ محلے کے لوگ تنگ آ گئے تھے۔ انوری کے باپ کو بلا کر کوئی حل نکالنے کا مشورہ کیا۔ اس کے باپ کو کسی بزرگ سے ملنے کا پتہ دیا۔ وہ آگرہ گئے اور بزرگ سے ملے۔ ساری کہانی سنانے کے بعد اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کہا۔ بزرگ مرکبے میں گئے اور تھوڑی دیر میں انوری کے باپ سے کچھ چیزیں منگوائی۔ جب انوری کے باپ نے چیزیں پہنچا دی، انہوں نے چیزوں پر پڑھ کر واپس انہیں دے دیا کہ یہ سب چیزیں محلے کی گلی کے کونے پر گاڑ دیں۔ باپ نے واپس آ کر ایسا ہی کیا۔ اس دن کے بعد کبھی انوری کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد فیروزآباد کے لوگوں کو آج بھی انوری یاد آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔